بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سیکرٹ آف سکسیس، کامیابی کا راز۔ زندگی میں ہم کامیاب کیسے ہوں، سپر اچیور کیسے بنیں، بڑی کامیابی کیسے حاصل کریں۔ دیکھیں، چھوٹی موٹی کامیابی تو آدمی کو مل ہی جاتی ہے۔ جو بگرس ہیں، جو روڈ کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی چھوٹی موٹی کامیابی ان کو بھی ملی ہوئی ہے۔ تو بات چھوٹی موٹی کامیابی کی نہیں ہے، بڑی کامیابی کا ہے۔ تو بڑی کامیابی کیسے حاصل کریں آپ، اس کا سوال ہے۔ تو ہر ایک سوچتا ہے اس مسئلے پر، اکثر لوگ اس پر ڈریم دیکھتے رہتے ہیں رومانٹک انداز میں، لیکن میں کہوں گا کہ یو ہیو ٹو بی ریئلسٹ۔ اور ریئلسٹک اپروچ کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے حالات کو پڑھیں، لوگوں کی زندگیوں کو دیکھیں۔ جن لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے ان کو جانیں کہ کیسے وہ کامیاب ہوئے زندگی میں۔ تو پریکٹیکل جو ایگزامپلز ہیں وہ سب سے زیادہ وہ بتائیں گے آپ کو کہ کامیابی کیسے حاصل کی جائے۔ تو کل میں آل انڈیا ریڈیو سن رہا تھا اور اس میں یہی سبجیکٹ آ رہا تھا۔ اس میں انہوں نے یہ سوال کیا تھا نوجوانوں سے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، کہ اچھے نمبر لانا کتنا زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے زندگی کی کامیابی میں۔ یعنی اسکول میں، کالج میں ہم اچھے نمبر لائیں تو اس کا کتنا تعلق ہے لائف میں، پریکٹیکل لائف میں کامیابی سے۔ تو جہاں تک میں نے سنا، قریب قریب ہر ایک نے ایک ہی بات کہی، وہ یہ کہ اچھے نمبر کا تعلق زیادہ تر ایڈمیشن سے ہے۔ اگر آپ اسکول میں اچھا نمبر لائیں گے تو کالج میں آپ کو آسانی سے ایڈمیشن مل جائے گا۔ یہ ہے امپورٹنس اچھے نمبر کی۔ باقی جہاں تک تعلق ہے زندگی میں کامیابی کا، زندگی میں سکسیسفل ہونے کا، اس کا کوئی ڈائریکٹ تعلق اچھے نمبر سے نہیں ہے۔ قریب قریب سبھی نے یہ بات کہی۔ ریئل لائف میں جو چیزیں کاؤنٹ کرتی ہے وہ اور چیزیں ہیں، جیسے ہارڈ لیبر۔ اگر آپ ہارڈ ورکر ہیں، اگر آپ کو ٹائم مینیج کرنا آتا ہے، اگر آپ اچھا کام کر کے دیتے ہیں، تو جہاں بھی آپ ہیں وہاں آپ ایکسیپٹیبل ہو جائیں گے۔ تو سبھی نے یہ بات کہی۔ ایک نوجوان تھا، اس نے تو یہ کہا کہ میرے کئی ساتھی تھے، ہم سب لوگوں نے ایم بی اے کیا، ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن۔ تو جو ساتھی اور تھے میرے، انہوں نے تو کورس پورا کیا، کورس پورا کر کے جاب میں گئے۔ میں کسی وجہ سے آخری سال
ایگزام میں نہ بیٹھ سکا اور مجھے جاب میں جانا پڑا. کوئی جاب مل رہا تھا اس کو, تو اس نے بتایا کہ میں سب ساتھیوں میں سب سے زیادہ کامیاب ہوں ان ٹرم آف سیلری. تو آپ دیکھیے کہ جس نے اچھے نمبر لانے کے بعد بہت دور کیا, جو اس نے کورس ہی پورا نہیں کیا, وہی سب سے زیادہ کامیاب رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایک قصہ نہیں ہے, یہ سبھی کا قصہ ہے. ہمارے دیش میں آپ جانتے ہیں کہ مسٹر امبانی بہت بڑے انڈسٹریز بنے, ٹاپ کے انڈسٹریز بنے وہ, لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ صرف ہائی اسکول پاس تھے, بس ہائی اسکول سے آگے ان کی کوئی ایجوکیشن نہیں تھی. لیکن بہت ٹاپ کی سکسیس ان کو ملی, کیوں؟ انہیں کچھ اور گٹس تھے, کچھ اور کوالٹیز تھیں. جیسے ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ ایک بار وہ مسٹر امبانی کے ساتھ کار میں سفر کر رہے تھے, تو کوئی شاید بہت لمبا سفر نہیں تھا, 20-25 کلومیٹر وہ ساتھ تھا ان کا, یا شاید لمبا بھی رہا, مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ مسٹر امبانی جو ہیں وہ کچھ بولتے ہی نہیں, صرف میری سنتے ہیں. پورے سفر میں انہوں نے خود کوئی بات نہیں کہی, مجھ سے سوال کرتے رہے, مجھ سے معلوم کرتے رہے, جو میں کہتا تھا اس کو سنتے رہے. So he was a good listener rather than a good speaker. تو سنتے زیادہ تھے, بولتے کم تھے. ایک ان کی کوالٹی یہ میں نے سنی کسی کی زبانی. تو اس قسم کے جو کوالٹیز ہیں, اس قسم کی جو صفتیں ہیں, وہی اصل میں انسان کو کامیاب کرتی ہیں. اب آپ دیکھیے جو بڑے بڑے لوگ ہیں, مثلا بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں, ان میں سے شاید مشکل سے کوئی ہوگا جو بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوا ہو, جس نے ٹاپ کیا ہو. کوئی ٹاپر نہیں تھا ان میں سے, لیکن ان کا کمال کیا تھا, انہوں نے اپنے آپ کو سائنس کے اسٹڈی میں ڈیڈیکیٹ کیا. اس ڈیڈیکیشن کی وجہ سے وہ بڑی سکسیس تک پہنچے. آپ جانتے ہیں کہ تھامس الوا ایڈیسن ایک سائنٹسٹ تھا, اس کی تو اسکولنگ بھی پوری نہیں ہوئی تھی, اسکولنگ بھی پوری نہیں ہوئی تھی اس کی, لیکن اس نے 1000 سے زیادہ چیزیں انوینٹ کی. رات دن کام کرتا تھا, وہ پڑھتا تھا, کام کرتا تھا, پڑھتا تھا, کام کرتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انسان کو جاننا چاہیے کہ واٹ از دا کرائیٹیرین آف سکسیس, یہ جاننا چاہیے. اچھے نمبر لانا, لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھے نمبر آ گئے تو بس. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ بہت اچھے نمبر آئے ان کے, آگے پہ چل نہیں سکے وہ. میں جب لکھنؤ میں تھا تو وہاں ایک فیملی تھی, اس فیملی کا ایک نوجوان جو ہے ہائی اسکول میں اس نے ٹاپ کیا, ہائی اسکول میں اس نے ٹاپ کیا, بہت اچھے نمبر آئے اس کے. اب اس کی دعوتیں ہو رہی ہیں, اس کو گفٹ دیے جا رہے ہیں, اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں. تو اس کا حال یہ ہوا آگے پڑھ نہیں سکا, وہ اس کی پڑھائی وہاں پہ اسٹاپ ہو گئی. اب آپ دیکھیے
میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں زیادہ بڑی چیز یہ ہے کہ آپ لائف مینجمنٹ کا آرٹ جانیں, ہاؤ ٹو مینیج دی لائف, اس بات کو جانیں. اگر آپ اس بات کو جان لیں اور زندگی کو مینیج کرنا سیکھ لیں تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے. جیسے آج ایک اسٹوڈنٹ مجھ کو ملے تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں سائنس میں اچھی ایجوکیشن لوں, سائنس میں ٹاپ پر پہنچوں. تو میں نے کہا بہت اچھا سوچا ہے آپ نے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے فرینڈس ہیں, دوست ہیں آپ کے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو میں نے کہا آج سے آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ ہر فرینڈ آپ کا اینیمی ہے, ہر دوست آپ کا دشمن ہے. آج سے آپ صرف کتابوں کو اپنا دوست بنائیے, بس پڑھنا. اور جو ادھر ادھر دوست ہوتے ہیں وہ تو آپ کا ٹائم کل کرتے ہیں. دوستی کیا ہے؟ دوستی یہ ہے کہ آپ کا ٹائم کل کرنے کے لیے وقت بے وقت چلے آ رہے ہیں, آؤٹنگ کے لیے کہہ رہے ہیں, یہاں چلو کہہ رہے ہیں, وہاں چلو کہہ رہے ہیں, تو پیسہ اور ٹائم آپ کا سالو کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کو ایک ہی ڈیسیژن لینا ہے, بس وہ یہ کہ کسی کو اپنا فرینڈ نہ بنائیں سوا کتاب کے, اسٹڈی کے. اپنا جو سبجیکٹ ہے وہی آپ کا دوست ہے اور کچھ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ 99% نمبر لے آئیں, ٹاپ کریں. میں اس کو زیادہ بڑی چیز نہیں سمجھتا. زیادہ بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر اعلیٰ کوالٹیز ہوں. یاد رکھیے اعلیٰ نمبر سے زیادہ امپورٹنس اعلیٰ کوالٹیز کی ہے. اعلیٰ کوالٹی کیا ہے؟ آپ ٹائم کو مینیج کرنا جانیں, آپ کی لائف سمپل لائف ہو, آپ جب بھی کوئی پرامس کریں تو اس کو پورا کریں, خام خواہ آپ دوستی نہ کرتے پھریں. ہارڈ ورک کرنا جانیں, آپ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا جانیں, آپ خام خواہ کے پرابلم نہ کریٹ کریں, آپ لڑائی جھگڑا نہ کریں, یہ سب کریں. تو زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے کہ آپ کے اندر اعلیٰ کوالٹی ہو, اعلیٰ کوالٹیز ہوں. اعلیٰ نمبر جو ہے وہ سیکنڈری چیز ہے میرے نزدیک. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے. مثلا میرے سگے بھائی تھے, وہ میٹرک پاس نہیں تھے, شاید 8 تک ان کی پڑھائی ہوئی تھی. یعنی ان کا یہ حال تھا کہ اکنالجمنٹ کی اسپیلنگ انہیں یاد نہیں ہوتی تھی. اکنالجمنٹ. تو ایک پیپر لے کر انہوں نے, کسی نے بتایا ان کو کہ پیپر لو اور 100 بار لکھو کم سے کم. تو ایک پیپر پر انہوں نے 100 بار اکنالجمنٹ لکھا. تب ان کو اس کی اسپیلنگ یاد ہوئی. لیکن یہی بھائی جو تھے انہوں نے ایک کمپنی بنائی, ایک لمیٹڈ کمپنی. اس میں کتنے انجینئر ان کے ملازم تھے, اس میں کام کرتے تھے. یعنی خود اچھی تعلیم ان کی نہیں ہوئی تھی, لیکن اچھی تعلیم والوں کو انہوں نے اپنے اندر امپلائمنٹ دیا اپنی کمپنی میں. کیوں؟ میں نے دیکھا کہ میرے بھائی کے اندر
بہت زبردست مادہ تھا محنت کا، ہارڈ ورک کا. اور دوسری چیز میں نے پائی کہ کبھی بھی وہ ایسا نہیں کرتے تھے کہ ڈیلنگ میں کسی کو شکایت کا موقع دیں. کبھی بھی ڈیلنگ میں شکایت کا موقع نہیں دیتے. وہ شاید زندگی بھر میں کوئی نہیں کہہ سکتا ہوگا کہ انہوں نے ڈیلنگ میں میرے ساتھ غلط کیا. فیئر ڈیلنگ، ہمیشہ فیئر ڈیلنگ کرتے تھے. وہ کسی چیز کا وعدہ کر لیں تو ہمیشہ پورا کرتے تھے. وہ تو ہوتے کامیاب ہوئے. ایک بڑی کمپنی بنائی انہوں نے اپنی زندگی میں. یعنی 1944 میں انہوں نے کام شروع کیا تھا تو اس وقت ان کے پاس صرف 5 روپے تھے، صرف 5 روپے. اور جب ان کا انتقال ہوا تو 5 کروڑ سے بھی زیادہ ان کی مالیت تھی، ان کی حیثیت تھی. یہ ہے ہارڈ لیبر، ڈیڈیکیشن. یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہیں زندگی میں. میں یہ نہیں کہتا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے محنت نہ کریں، خوب محنت کریں، اچھے نمبر لائیں، بڑی اچھی بات ہے. یعنی اچھے نمبر لائیں تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ اچھا نمبر لائے تو بس کوئی گارنٹی ہے بڑی سکسیس کی، یہ غلطی ہے. اس لیے کہ جب آپ زندگی میں آتے ہیں پریکٹیکل لائف میں تو کچھ لوگوں سے آپ کو سابقہ پڑتا ہے. آپ کوئی بزنس کرتے ہیں تو کسٹمر سے آپ کا سابقہ ہوتا ہے. کسی کمپنی میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کے کلیگ ہوتے ہیں، آپ کا باس ہوتا ہے. ہر جگہ ایسے ہوتا ہے. تو دوسروں کو سیٹسفائی کرنا پڑتا ہے. کتنا اچھا نمبر لائے تھے وہ تو آپ کے مائنڈ میں ہے، وہ تو پیپر پر ہے. زندگی میں جو آپ کو ملتے ہیں جو لوگ، وہ آپ کا پیپر نہیں پوچھیں گے کہ پیپر پر نمبر کتنا ہے. وہ تو یہ دیکھیں کہ آپ کا بیہیویئر کیا ان کے ساتھ، آپ کی ڈیلنگ کیا ان کے ساتھ، یہ سب دیکھیں گے. اس سے وہ آپ کے بارے میں اپنی رائے بنائیں گے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ہر نوجوان کو یہ چاہیے کہ لوگوں کی لائف پڑھے، جو لوگ زندگی میں کامیاب رہے ان کی پڑھے، ان کے بارے میں کہ وہ کیسے کامیاب ہوئے، اور اس سے لیسن لے، اس سے سبق لے. اس سے سبق لے. چیزوں کو اس لیے پڑھنا ہے کہ اس سے مجھے سبق لینا ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے. مشکل ہے کہ آج کل لوگ پڑھتے ہیں ناول، تو ناول میں کیا سبق؟ ناول تو یعنی فرضی کریکٹر ہوتے ہیں، ریئل کریکٹر تو ہوتے نہیں. ناول کو ہسٹری تو ہوتی نہیں. تو جو چیز اپنے آپ میں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہے، اس سے آپ کے اندر کیسے لیسن لے سکتے ہیں؟ آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ فرض کیے کہ آپ نے دیکھا ہے ایک کریکٹر کو ناول میں کہ وہ صبح بہت سویرے اٹھ جاتا تھا. اس کا فرض یہ تھا کہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز، یہ تھا ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز. ایک کریکٹر ایسا ہے، اس کا یہ طریقہ تھا ناول میں. تو اس کو پڑھ کر ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ ایسے بن جائیں. کیوں؟ آپ کے مائنڈ میں کانشیسلی یا انکانشیسلی یہ رہتا ہے. یہ تو فرضی بات ہے، یہ تو فکشن ہے، ایسا کوئی انسان تو کبھی تھا نہیں. تو اس سے آپ کوئی لیسن کیسے لے سکتے ہیں؟ کیسے لے سکتے ہیں؟ ناولوں میں آپ جانتے ہیں کہ بہت سے کریکٹر ہوتے ہیں
اور میں بڑی اچھی اچھی باتیں بولتے ہیں یا کر کے دکھاتے ہیں. یا مووی میں ایسا ہوتا ہے, لیکن مووی سے یا ناول سے کبھی کسی کی زندگی میں کوئی چینج نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ تو ایسا تو ہوا تو ہے نہیں کبھی, یہ تو قصہ کہانی ہے, یہ تو اسٹوری ہے, یہ تو فکشن ہے. تو ریئل لائف میں آدمی کوئی لیسن لیتا ہے, یعنی کسی ریئل کریکٹر سے, ایک رومانٹک قصے کہانی سے پڑھ کر کے وہ لیسن نہیں لے سکتا ہے. تو اس لیے آپ کو پڑھنا چاہیے ریئل لائف, کیونکہ ناول تو صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے ہے, انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے. کچھ دیر پڑھیے اور انجوائے کیجیے. زندگی میں آپ کو اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. بہت سے لوگ ہیں اس نے ناول لکھی ہیں اس کے لیے, یہ سماج سدھار کے لیے, مگر ان ناولوں سے سماج سدھار 1% بھی نہیں ہوا. میں نام نہیں لوں گا, لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ کئی ناولسٹ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نے ناول لکھے ہیں سماج سدھار کے لیے. یہ مشہور ہوا ان کے بارے میں, کیونکہ سماج سدھار کی کہانی اس میں تھی. لیکن یہ مجھے بتائیے کہ کیا ان کہانیوں کو پڑھ کر کوئی سماج ویسے بن گیا جیسا کہ اس میں تھا ناول میں؟ کوئی ایک بھی ایسا سماج نہیں, کوئی ایک بھی نہیں ایسا سماج. کیوں؟ لائف کو بدلنا کوئی سیدھی سادی بات نہیں ہے. ایک ریئل لائف ہی ریئل لائف کو بدل سکتی ہے. ایک ریئل ایونٹ ہی سے کوئی آدمی سبق لے سکتا ہے. کس سے کہانی سے کیسے سمجھ لے گا, کیسے سبق لے گا؟ کیونکہ کانشیسلی یا انکانشیسلی وہ جانے گا کیا ہے, کبھی ہوا تو نہیں, یہ تو بس کس سے کہانی ہے. تو کوئی امپیکٹ نہیں پڑتا اس کے مائنڈ پر اس کا. اس لیے جو لوگ ناول لکھتے ہیں سماج سدھار کے لیے یا کریکٹر بلڈنگ کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل یعنی بے فائدہ کام کر رہے ہیں, یوز لیس کام کر رہے ہیں. کوئی اس کا فائدہ نہیں. اس سے اچھا ہے کہ آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے ناول لکھیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ناول لکھا ہے کریکٹر بلڈنگ کے لیے, سماج سدھار کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے اس میں جو کہتے ہیں یعنی فولس پیراڈائز میں جیتے ہیں. وہ بیوقوفوں کی دنیا میں وہ سوچتے نہیں کہ کیا ان کے ناولوں کو پڑھ کر کوئی انسان بنا, کوئی سماج بدلا. کچھ بھی نہیں. موٹی بات ہے, بالکل کھلی بات ہے, کلیئر بات ہے کہ جب ایک کہانی آپ پڑھیں اور مائنڈ میں یہ ہو کہ یہ تو کہانی ہے, ایسا تو کبھی ہوا نہیں, تو کیسے پاسبل ہے کہ آپ زندگی میں چینج آ جائے فرضی کہانی پڑھ کر کے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے میں مشورہ دوں گا اسٹوڈنٹ کو کہ وہ ریئل لائف پڑھیں. خاص طور پر جو اچیورس ہیں, جنہوں نے کامیابی پائی ہے, ان کی لائف کو پڑھیں آپ. اس سے آپ کو سبق ملے گا. جیسے میں ریئل لائف کا ایک بتاتا ہوں آپ کو. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دیش میں برلا نے بہت ترقی کی. جے ڈی برلا بہت بڑے انڈسٹریز بنے, وہ ٹاپ پر پہنچے.
تو ان کی لائف میں نے پڑھی تو آپ جانتے ہیں کہ وہ فریڈم اسٹرگل میں بھی انوالو تھے، وہ کافی وہ مدد کرتے تھے ان لوگوں کی. تو 15 اگست 1947 کو آپ جانتے ہیں کہ آزادی ملی انڈیا کو. تو رات کو 12:01 پر وائسرائے یہ بولنے والے تھے ریڈیو پر آ کر کے، کیونکہ اس زمانے میں ٹی وی نہیں ہوتا تھا، کہ 12:01 پر وائسرائے نے، اس وقت لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے وائسرائے، وہ ریڈیو پر آئے اور انہوں نے کہا ٹوڈے انڈیا از فری. تو اس کو سننے کے لیے بڑے بڑے لیڈر دلی میں برلا ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت برلا ہاؤس جو تھا وہ لیڈروں کا وہ تھا، وہیں پر لوگ آتے تھے، وہاں ٹھہرتے تھے. تو لوگ برلا ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ 12:01 پر سنیں اس وائسرائے کے اس اعلان کو. تو بلائے بیٹھے ہوئے تھے. تو جیسے ہی ان کی گھڑی میں 8:30 ہوئی، 8:30، تو اٹھ گئے وہ. تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو سننا ہے، آپ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے سونے کا ٹائم ہو گیا، 8:30 پر میں سو جاتا ہوں روزانہ، یہ میرا یعنی طریقہ ہے. اسی برلا ہاؤس میں کسی کمرے میں رہتے تھے وہ اس وقت ٹھہرے ہوئے تھے. تو اٹھ کر کے وہ اپنے بیڈ روم میں چلے گئے اور سو گئے. اور کہا کیا انہوں نے؟ کہا کہ آج جو وائسرائے صاحب بولیں گے کل وہ پیپر میں آ جائے گا، تو میں اس کو پیپر میں پڑھ لوں گا. تو میں اپنا جو ٹائم ہے میرا، اس کو میں کیوں بگاڑوں؟ میرا ڈیلی کا روٹین ہے کہ 8:30 پر میں بیڈ پر چلا جاتا ہوں. تو آج بھی میں جا رہا ہوں. باقی جو ان کا اناؤنسمنٹ ہے وہ کل میں دیکھ لوں گا پیپر میں. یہ ہے ریئل اسٹوری. اس قصے کو پڑھ کر ایک آدمی پر گہرا امپیکٹ پڑے گا. وہ سوچے گا کہ واقعی مجھے اسی طرح سے اپنے ٹائم کو مینیج کرنا چاہیے. لیکن جو قصے کہانیاں ہوتی ہیں ناول میں، اس سے کسی ایک انسان کے اندر بھی کوئی چینج یا بدلاؤ کبھی نہیں آ سکتا ہے. بدلاؤ لانے کے لیے ریئل اسٹوری چاہیے. فرضی اسٹوری سے بدلاؤ کبھی نہیں آتا ہے. ایک بات میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سکسیس کیا چیز ہے. سکسیس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی ویکیوم میں آپ کو ملے. مثلا یہ میں اس وقت ایک روم میں بیٹھا ہوں. اگر ایک روم خالی روم ہو، اسی خالی روم میں مجھے رہنا ہو، تو اس خالی روم میں میں کیا سکسیس دکھاؤں گا؟ سکسیس نام ہے سوشل لائف میں ہونے والے ایک چیز کا. جب آپ سوشل لائف میں ہوتے ہیں، وہاں کچھ کرتے ہیں، وہاں کچھ آپ کو اچیومنٹ ہوتی ہے، اس کو سکسیس کہا جاتا ہے. سکسیس کین ناٹ بی اچیوڈ ان ویکوم. Success can be achieved only in a society. اس کا مطلب کیا ہوا
اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اپنے اندر وہ کوالٹیز دکھانا ہوگا جو سوسائٹی کے لیے امپورٹنٹ ہو. You have to prove your ability before the society. اگر آپ اکیلے ہیں کسی روم میں تو وہاں کوئی نہیں ہے جس کے آگے آپ کو دکھائیں اپنی کوئی کوالٹی. اکیلے آپ ہیں, اکیلے جیتے رہے, اکیلے مر جائیے. لیکن کامیابی نام ہے سوسائٹی میں جینے سکسیس نام ہے سوسائٹی میں ایک اچیومنٹ حاصل کرنے کا. سکسیس مینس ٹو اچیو سم تھنگ ان اے سوسائٹی. سو اٹ از اے سوشل فنامنا, اٹ از ناٹ سمپلی این انڈیویجول فنامنا. اب اس کو لے کر آپ سوچئے کہ جب آپ سوسائٹی میں ہیں, دوسروں کے بیچ میں ہیں, تو آپ کو یہ پروو کرنا ہوگا کہ دوسرے لوگ آپ کو ویلیو دیں, دوسرے لوگ آپ کو ویلیوبل سمجھیں. اپنی امپورٹنس کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا دوسروں کے سامنے. جب دوسرے ایکسیپٹ کریں تبھی وہاں پر آپ کو کوئی سکسیس ملے گی, نہیں تو نہیں. اکثر لوگ اپنے ہی آپ میں جیتے ہیں, اپنے رومانٹک آئیڈیاز میں جیتے ہیں, اپنی سوچ میں جیتے ہیں, اور جتنے ناول پڑھنے والے ہیں سب کا یہی حال ہے, اپنی دنیا میں جیتے ہیں. لیکن کامیابی کے لیے آپ کو جینا پڑے گا سوسائٹی میں. آپ کو جاننا پڑے گا کہ لوگوں کی سوچ کیا ہے, لوگوں کا ٹیسٹ کیا ہے, لوگ کس بات کو امپورٹنس دیتے ہیں, کس بات کو امپورٹنس نہیں دیتے. اور سوسائٹی کا جو نارم ہے اس نارم کے مطابق اپنے آپ کو پروو کرنا پڑے گا, تاکہ آپ اسٹینڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کامیابی کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی ایک سوشل لائف ہو, سوسائٹی کو آپ جانتے ہوں, سوسائٹی سے ایڈجسٹ کرنا جانیں آپ. جب کامیابی نام ہے سوسائٹی میں کامیاب ہونے کا, تو سوسائٹی میں آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. بغیر ایڈجسٹ کیا آپ کیسے سوسائٹی میں کامیاب ہوں گے؟ تو جیسے ہی آپ یہ جانتے ہیں کہ سکسیس ایک سوشل فنامنا ہے, اسی وقت آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آپ کو دوسروں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے, دوسروں کو ٹالریٹ کرنا ہے, دوسروں کے ساتھ فرینڈشپ قائم کرنا ہے. آپ کا بیہیویئر فرینڈلی بیہیویئر ہونا چاہیے دوسروں کے ساتھ. یہ سب کوالٹی جب ہوں گی تب آپ ایکسیپٹیبل ہوں گے سوسائٹی کے سامنے, تبھی آپ کو سوسائٹی کا کوآپریشن ملے گا, کوآپریشن, پھر آپ کامیاب ہوں گے. تو ہر آدمی کو چاہیے کہ جانے اس بات کو کہ اس کو کامیاب ہونے کے لیے کیا چیز چاہیے. وہ چیز چاہیے جو سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل ہو. اکیلے اکیلے آپ نہیں جی سکتے. ہمارے اعظم گڑھ میں ایک صاحب تھے, انہوں نے ایک شاپ کھولی, ایک دکان, جنرل اسٹور, یعنی اس کا نام رکھا انہوں نے منیچر اسٹور. اس کا نام رکھا انہوں نے منیچر اسٹور. تو بہت زیادہ وہ یعنی نماز کے پابند تھے, 5 وقت
دکان بند کر کے مسجد میں آتے تھے وہ. تو میں نے پوچھا کہ آپ دکان بند کر دیتے ہیں, گاہک آئے گا تو لوٹ جائے گا, اور گاہک جب ایک بار لوٹ جائے تو پھر آتا نہیں ہے وہ. ایک گاہک آیا اور وہ دیکھا کہ وہاں پر تالا لگا ہوا ہے, لوٹ گیا, ظاہر ہے کہ وہ دوسرے دکان میں جائے گا, پھر دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا آپ کے یہاں, پھر اسی سے لینے لگے سامان وہ. تو میں نے اسے کہا کہ آپ ایسا جو کرتے ہیں تو گاہک تو لوٹ جائے گا آپ کا. تو انہوں نے کہا کیا کہا؟ نہیں میں جانتا ہوں کہ گاہک آنے کا ٹائم کیا ہے. ایک گاہک آنے کا ٹائم کیا ہے, تو وہ ان کے نزدیک وہ ٹائم نہیں تھا, اس لیے وہ تالا بند کر دیتے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے. کسی نے صحیح کہا ہے کہ گاہک کی اور موت کی کوئی ٹائم نہیں ہوتا, کسٹمر کا اور ڈیتھ کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. کب کسٹمر آ جائے کچھ پتہ نہیں, کب ڈیتھ آ جائے کچھ پتہ نہیں. تو کسی نے کہا کہ دو چیزوں کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا, کسٹمر کا اور ڈیتھ کا. تو یہ ہوا وہاں پر. کچھ دن تک گاہک آئے لوٹ گئے, یہاں تک کہ گاہک آنا بند ہو گئے اور ان کی دکان ختم ہو گئی. منیچر اسٹور جو تھی ان کی واقعی منیچر ثابت ہوئی, چل نہیں پائی وہ. تو آپ سوسائٹی کو نگلیکٹ کر کے, دوسروں کو اگنور کر کے کیسے آپ سوسائٹی کے اندر کام کر سکتے ہیں؟ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی صبر کے ساتھ کام کیجیے, پیشنس سے کام کیجیے, اوائڈ کیجیے. کہتے ہیں کہ یہ تو بزدلی ہے, ہم صبر کیوں کریں؟ سوال بزدلی کا نہیں ہے, سوال ہے کہ سوسائٹی میں آپ جینا ہے کہ نہیں جینا ہے. آپ کو سوسائٹی میں آپ کو کامیابی لینا ہے کہ نہیں لینا ہے آپ کو. اگر لینا ہے کامیابی سوسائٹی میں تو سوسائٹی کا آپ کو لحاظ کرنا ہے, سوسائٹی کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے. یہ تو ایک بائیلیٹرل معاملہ ہے. تو صبر کا مطلب ہے سوسائٹی کے ساتھ, سوسائٹی کو جاننا اور اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا. ورنہ کیسے آپ کامیاب ہوں گے؟ ورنہ کامیابی نہیں ملے گی. تو کامیابی یاد رکھیے کسی ایک فارمولے, سنگل فارمولے کا نام نہیں ہے کہ بہت اچھا نمبر آ گیا آپ کا تو بس آپ کامیاب ہیں. کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ بہت زیادہ سنسیئر ہوں, بہت زیادہ سیریسلی چیزوں کو لیں, بہت زیادہ سوچیں, اور اپنی پلاننگ جو ہے یعنی ریئلسٹک پلاننگ کریں. اور ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں, جیسے ہمارے ایک صاحب تھے, انہوں نے دکان کھولی, کپڑے کی دکان. تو آپ جانتے ہیں کپڑے کی دکان جو ہے اسے بہت پیسہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے. تو جنرلی کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہول سیلرس ہیں ان سے کریڈٹ پر مال لاتے ہیں, ادھار, اب بیچنے کے بعد ان کو پیسہ دے دیتے ہیں. یہ جنرل پریکٹس ہے. تو وہ بھی لائے, ہول سیلرس جو تھے ان سے کپڑا, اور دکان چلنے لگی, ان کی بکنے لگا سامان. تو اب کیا ہوتا تھا کہ جتنا پیسہ آیا اس پیسے کو انہوں نے اپنی انکم سمجھ لیا. فرض کیجیے کہ دن بھر میں 5,000 روپے کا سامان بکا, سمجھے کہ 5,000 روپے میرا ہے. حالانکہ اس 5,000 روپے میں زیادہ بڑا حصہ ہے وہ ہول سیلرس کا, ان کا تھوڑا سا ہے. تو سب پیسہ انہوں نے سمجھ لیا کہ میری انکم ہے. تو اس زمانے میں ان کی بیوی کچھ علاج کی ضرورت تھی ان کو, تو بہت ٹاپ کا علاج کیا انہوں نے. اب سے سارا پیسہ اسی میں دیتے رہے.
نتیجہ کیا ہوا کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا ہول سیلرس سے وہ پورا نہیں کر سکے, وہ ٹائم پر وہ پیمنٹ نہیں دے سکے, تو کیا ہوا, بینکرپٹ ہو گئے, دکان ٹوٹ گئی. تو یاد رکھیے سکسیس کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے. سکسیس نام ہے اس سوسائٹی کو ریڈ کریں آپ, دوسروں کے ساتھ آپ کا سمجھیں, دوسروں کے موڈ کو, دوسروں کو کیا چاہتے ہیں وہ, اور پھر بہت زیادہ سمجھ بوجھ کر کے پلاننگ کریں. ایک آدمی جو بہت ہی سکسیسفل تھے, ان سے بات ہو رہی تھی, دو آدمی سے بات ہو رہی تھی, تو ایک آدمی نے کہا کہ زندگی میں کامیابی کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے محنت, ہارڈ ورک. تو وہ جو تھے بہت پڑھے لکھے آدمی تھے, وہ کہا یہ پرانا فارمولہ ہے, یہ ایگریکلچرل پیریڈ کا فارمولہ ہے. اب جو ہے نمبر 1 پر چلا گیا ہے پلاننگ. پلاننگ نمبر 1 ہے, ہارڈ ورک نمبر 2 ہے. تو وہ جو آدمی تھا وہ گاؤں سے آیا تھا, وہ ایگریکلچرل جو ٹریڈیشنس تھیں انہیں کو جانتا تھا وہ. تو واقعی ایگریکلچرل پیریڈ میں سب سے بڑی چیز یہی تھی کہ آدمی ہارڈ ورک کرے, صبح شام تک محنت کرے. لیکن اب جو زمانہ آیا ہے, سائنس کا زمانہ, انڈسٹری کا زمانہ, تو واقعی ایسا صحیح ہے یہ بات کہ اب پلاننگ نمبر 1 پر چلی گئی ہے. پلاننگ سے مراد ہے ریئلسٹک پلاننگ, ہوائی پلاننگ نہیں. ایک رومانٹک پلاننگ بھی ہوتی ہے, اس کو میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو پلاننگ ہو, پھر آدمی محنت کرے, تب وہ کامیابی ہوتی ہے. اگر پلاننگ نہ ہو, خواہ محنت کر رہا ہے, تو ایسا آدمی کوئی بڑی سکسیس نہیں پا سکتا اس دنیا میں. ہارڈ ورک پلس پلاننگ is the key to success, especially in our present world. یہ بات ان کی مجھے پسند آئی, وہ صحیح کہہ رہے ہیں. پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا, پہلے زمانے میں کہ بھائی محنت کرو, سب سے بڑی چیز محنت ہے. لیکن اب جو زمانہ ہے جس میں ہم آج جو ہے, جہاں آج جسے پلاننگ کی امپورٹنس بہت بڑھ گئی ہے. تو سکسیس جو ہے ایک بہت ہی زیادہ, سکسیس میں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے, سوچنا, بہت زیادہ سوچنا. ایک مرتبہ میں گیا ایک شہر میں, تو وہاں ایک کالج تھا, ایک صاحب اس میں پڑھاتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا, ایک اسکول کھولا, ایمبرائڈری اسکول, کہ اسٹوڈنٹ کو وہ ایمبرائڈری سکھاتے تھے. بناتے تھے کیا, جو کہتے ہیں میز پوش, یعنی جو ٹیبل ہوتا ہے, ٹیبل کے اوپر ایک کپڑا ڈالا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں میز پوش, ٹیبل کے اوپر کپڑا. تو انہوں نے مجھے شام کے کھانے میں بلایا, میں وہاں گیا. کھانے کے بعد, ان کا گھر کافی بڑا تھا, کھانے کے بعد مجھے وہ اپنے ایک اور کمرے میں لے گئے. تو وہاں میں نے کیا دیکھا کہ میز پوش اتنے سب بنے بنائے رکھے ہوئے.
یہ ٹیبل کے اوپر جو کپڑا ڈالا جاتا تھا پہلے اس کو کہتے تھے میز پوش. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بچوں کو سکھاتے ہیں تو سیکھنے کے لیے یہ بناتے ہیں وہ. کیا لوکل مارکیٹ میں ان کی کوئی کھپت نہیں ہے؟ آپ دلی میں ان کو بکوا دیجئے، ان کا پیسہ خالی ہو جائے تو اسٹوڈنٹ میں لگ جائے گا وہ، اور کپڑا منگوائیں گے اس سے، کیونکہ کپڑا دینا پڑتا ہے سیکھنے کے لیے. تو میں دیکھتا رہا. پھر میں نے سوچا کہ آپ جانتے نہیں کہ آج زمانہ کیا ہے. آج تو سنمائکا کے میز بنتے ہیں. اب میز پوش کون بچھاتا ہے اپنی میز کے اوپر؟ تو میں ان سے کہا کہ سنمائکا کے زمانے میں آپ میز پوش کا بزنس کرنا چاہتے ہیں؟ اگر فرض کیے کہ میرے پاس پہلے زمانے میں مٹی کے گلاس ہوا کرتے تھے، اب مٹی کے گلاس لے کر کے میں یہاں بیٹھ جاؤں دلی میں تو کون خریدے گا اس کو؟ تو شیشے کے گلاس کے زمانے میں مٹی کے گلاس کے میں بزنس کروں تو میں پہلے دن سمجھ لیے کہ فیل ہو گیا. میں دنیا پہنچ چکی ہے شیشے گلاس کے زمانے میں، اور ہم ابھی تک مٹی کے گلاس بیچنا چاہتے ہیں، تو ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ زمانہ آ گیا ہے میز پوش کا، اور آپ نہیں، زمانہ آ گیا ہے سرمائکا کا، اور آپ میز پوش بنا کر اس کو بیچنا چاہتے ہیں بازار میں، تو کون خریدے گا اس کو؟ تو دیکھیے، زندگی میں کامیابی کے لیے ایک فارمولہ نہیں ہے. کس سچویشن میں آپ ہیں، کہ لوگوں کے بیچ میں آپ ہیں، کس جگہ آپ ہیں، یعنی تو ان سب چیزوں کو دھیان رکھ کر کے آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی. پلاننگ، تب آپ کامیاب ہوں گے. ہمارے نوجوانی گورنمنٹ میں ایک زمانے میں بڑا دھوم تھی انجینئرنگ کی، جس کو دیکھے وہ انجینئرنگ کر رہا ہے. یہاں تک کہ اتنے انجینئر ہو گئے کہ انجینئر پلس ہو گئے، وہ سرپلس ہو گئے. اتنے لوگ انجینئر پڑھ ڈالی اتنے لوگوں نے کہ انجینئر جو ہے وہ سرپلس ہو گئے. یہ ہے پلاننگ کے بغیر پڑھنا. پلاننگ کے بغیر پڑھنا، پلان کر کے دیکھیے کہ مارکیٹ میں کس کی ضرورت ہے، زمانے میں کس کا رواج ہے، آج کے لوگ کیا چاہتے ہیں، پھر اس کے مطابق آپ اپنا نقشہ بنائیے زندگی کا. اندھا دھند کام کرنے سے آدمی کو ترقی نہیں ہوتی. تو جو لوگ کسی ایک چیز کو لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، مثلا ایک طالب علم تھا، وہ 1 سال امتحان میں فیل ہو گیا. اب وہ اس سے اتنا زیادہ اس کو اثر پڑا کہ اس نے سوچا کہ میں سوسائڈ کر لوں. گاؤں کا لڑکا تھا، تو گھر سے نکلا کہ میں فلاں کنویں میں جا کر کود پڑوں گا، اس کنویں پہ جا کر کود پڑوں گا. تو خاموشی سے نکلا گھر سے بتایا بھی ہے. اچھا، جب وہ کنویں پر پہنچا تو پہلے زمانے میں، آج کل تو پتہ نہیں شاید ایسا نہ ہوتا ہو، پہلے زمانے میں لوگ کنویں میں پانی بھرتے تھے. تو کنویں کے چاروں طرف جو بنا رہتا تھا تو پانی بھر کر کے وہاں پر اپنا وہ رکھتے تھے، اپنا یعنی پانی بھرا ہوا برتن، یعنی اس کو گاگر کہتے ہیں، گاگر یا گھڑا.
تو اسے دیکھا کہ وہ پتھر کا ہوتا تھا وہ چاروں طرف اس کے کنویں کے. تو ایک جگہ جہاں لوگ گاگر رکھا کرتے تھے وہاں پر گڑھا پڑ گیا تھا, کھینچتے کھینچتے کھینچتے, یعنی پتھر میں گڑھا. تو اس کو ایک شعر یاد آیا, جو پتھر پر پانی پڑے متصل تو گھس جائے بے شبہ پتھر کی سل. اب اس کا دماغ جو ہل گیا. اس نے کہا کہ پتھر گھس سکتا ہے تو میرا بھی مقدر کیوں نہیں بدل سکتا. اب وہ لوٹ آیا, اس نے کہا کہ میں پھر سے پڑھوں گا, میں کیوں جان دوں, میں کیوں جان دوں. تو دوبارہ اس نے تیاری کی, پھر وہ ایگزام میں بیٹھا تو فرسٹ آیا. وہ آدمی جو پچھلے سال فیل ہو گیا تھا اگلے سال وہ فرسٹ آیا. تو یہ ہے زندگی, اس کا نام ہے زندگی. دیکھیے زندگی میں ہمیشہ آدمی کو الرٹ رہنا پڑتا ہے, الرٹ, ہمیشہ سوچنا پڑتا ہے, ہمیشہ پلاننگ ری پلاننگ کی ضرورت پڑتی ہے. اور ایک بہت ضروری چیز جو کہتے ہیں ری اسسمنٹ. ری اسسمنٹ بہت ہی ضروری ہے ہر انسان کے لیے, ہر انسان کے. ایک بار ہم نے سوچا, ایک بار ہم نے پلاننگ کی تو وہی کافی نہیں ہے, وہی کافی نہیں ہے. ہمیں ری اسیس کرنا چاہیے, ریوائز کرنا چاہیے. چاہے انڈیویجول کا کیس ہو, چاہے نیشن کا کیس ہو, سب کا کیس, سب کو ریوائز کرنا پڑتا ہے, ری اسیس کرنا پڑتا ہے. کیونکہ دیکھیے سچویشن بدلتی رہتی ہے, حالات بدلتے رہتے ہیں. حالات میں دیکھیے کبھی ٹھہراؤ نہیں ہوتا ہے. کسی نے کہا ہے کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں, سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں, ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں, ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. تو ہمیشہ سچویشن بدلتی رہتی ہے, تو آپ کو ری اسیس تو کرنا ہی پڑے گا, ہمیشہ ری اسیس کرنا پڑے گا. ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے دنیا میں ری اسیسمنٹ, چاہے کوئی انڈیویجول ہو, چاہے کوئی گورنمنٹ ہو, چاہے کوئی کمپنی ہو, چاہے کوئی انسٹیٹیوشن ہو, ہر جگہ. تو جو آدمی ایسا کرے کہ وہ بار بار ری اسیس کرے, ریوائز کرے, پھر سے سوچے, پھر سے پلاننگ کرے, تو اس کو ضرور اس دنیا میں کامیابی ملتی ہے. دیکھیے میں یہ بات کہوں گا کہ جو آدمی بھی دنیا میں پیدا ہوا ہے تو سکسیس از ہز رائٹ, سکسیس اس کا حق ہے. اس کو یہ رائٹ ہے کہ دنیا میں سکسیسفل بنے. جس کو خدا نے بنایا ہے, ہاتھ دیا, پاؤں دیا, مائنڈ دیا, آنکھ دیا, کان دیا, سوچنے کی طاقت دی, انرجی دیا, اور یہ سارا دنیا میں سب سامان دیا اس کو, کھانے پینے کا اور ہر چیز کا. تو اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی اس دنیا میں پیدا ہوا ہے تو وہ یہ حق رکھتا ہے کہ دنیا میں وہ کام کرے اور دنیا اس کو اچھا رسپانس دے, اور وہ دنیا میں سکسیس حاصل کرے. یہ رائٹ ہے اس کا. لیکن دیکھیے یہاں معاملہ 50-50 کا ہے, 50-50 کا ہے.
دیکھیں دنیا میں کوئی بھی کام جو ہے اس طرح ہوتا ہے کہ آدھا حصہ آپ کا ہوتا ہے، آدھا حصہ ایکسٹرنل ورلڈ کا ہوتا ہے. ہم سے باہر جو دنیا ہے، چاہے وہ سورج کی روشنی اور ہوا کا آکسیجن ہو، پانی ہو، کھانا ہو، یہ جو بھی چیزیں ہوں، اور دوسرا میری سوچ، میری سمجھ، تو ایک حصہ میرا ہوتا ہے، ایک حصہ ایکسٹرنل ورلڈ کا ہوتا ہے. یہ 50-50% کا معاملہ ہے. تو آپ کو جب یہ پاور نہیں ہے کہ اکیلے ہی سب کچھ کر ڈالیں، سب کچھ کر کے بھی آپ 50% ہی کر پائیں گے. باقی اب جو 50% ہے وہ تو باہر سے ملنے والا ہے آپ کو. جیسے مثال کے طور پر آپ کچھ بھی کریں لیکن کیا آکسیجن کی سپلائی کا جو نظام ہے دنیا میں، اس کو بھی آپ بنا ڈالیں گے؟ ایسا آپ کر سکتے ہیں؟ وہ تو باہر سے لینا ہے آکسیجن آپ کو، سورج کی لائٹ کو باہر سے لینا ہے آپ کو، پانی کو باہر سے لینا ہے آپ کو. تو دیکھیے اس دنیا میں کامیابی جو ہے دو چیزوں کے ملنے سے حاصل ہوتی ہے، آپ کا ٹیلنٹ اور باہر کا کوآپریشن. آپ کی پلاننگ اور باہر کا کوآپریشن. تو اس وجہ سے سوچنا بہت زیادہ پڑتا ہے. یعنی پلاننگ جو ہونی چاہیے، جو پلاننگ آپ کی ہو جسٹ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن ہونی چاہیے. آپ کی جو پلاننگ ہے وہ جسٹ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن ہونا چاہیے، ورنہ فیل ہو جائیں گے آپ. ذرا بھی اگر آپ نے سچویشن کو اگنور کیا تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ سپر پاور ہو تب بھی نہیں کامیاب ہو سکتے. تو آپ کی پلاننگ جو ہے یاد رکھیے جسٹ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن ہونی چاہیے، ورنہ آپ سپر پاور ہو تب بھی آپ فیل ہو جائیں گے. تو چاہے کوئی انڈیویجول ہو، چاہے کوئی نیشن ہو، چاہے کوئی سپر پاور ہو، ہر ایک کے پاس اب خود کرنے کے لیے جو ہے وہ 50% ہی ہے. باقی جو 50% ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے ایکسٹرنل سچویشن پر. تو آپ کو ایکسٹرنل سچویشن کو ریڈ کرنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا، اور جو پلاننگ آپ کریں اس کو ٹھیک اس کے مطابق کرنا پڑے گا، تب آپ کامیاب ہوں گے. اکثر لوگ میں دیکھتا ہوں کہ اپنے وم میں جیتے ہیں اور جم کر کے چاہتے ہیں کہ بڑی کامیابی حاصل کر لیں، تو نہیں ہو سکتا ہے. کتنی اچھی پلاننگ ہو، اگر اس میں ایکسٹرنل سچویشن کی پوری رعایت نہ ہو تو کامیابی نہیں ہوئی کبھی بھی. 50% پلاننگ، 50% کوآپریشن. تو یاد رکھیے کامیابی ہر انسان کا رائٹ ہے، لیکن یہ رائٹ جبھی اس کو ملے گا جب کہ وہ ریئلسٹک پلاننگ کرے. ریئلسٹک پلاننگ کے بغیر کامیابی اس دنیا میں پاسبل نہیں.